Assalamu alaikum guys, how are you? First of all, I will welcome you to my YouTube channel English and GK with AB. تو ہم آج 5 pillars of Islam کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم 5 pillars of Islam کے MCQs پڑھیں گے. So first of all, the first Islamic pillar is Tawheed, and second number is Namaz, third number is Roza, fourth number is Zakat, fifth number is Hajj. تو یہ پانچوں پلر ہیں اسلام کے. So you have to remember all of these with number wise sequence. So first is Tawheed. Tawheed means Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Means صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, وہی معبود ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں, اور آخری لاسٹ میسنجر جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر یا رسول نہیں آنے والا. تو اس پہ ہمیں ایمان اور یقین اپنا اعتماد رکھنا ہے. تو سیکنڈ پلر آف اسلام ہے نماز. سو ٹوڈے وی ول لرن اباؤٹ the namaz. Namaz MCQs has been divided into part 1 and part 2. So today lecture 1 part 1 we will discuss in part 1 about the MCQs of namaz. Let's go. The question number first is, which is the second pillar of Islam? I have already told you that you have to remember the 5 pillars of Islam in sequence. There were second number was namaz. So before starting this video, I request all of you that subscribe and like my channel English and GK with AB. Question number 1 is, which is the second pillar of Islam is namaz. And question number 2, what is the literal meaning of the namaz? The literal meaning of the namaz is to pray. Question number 3, which pillar of Islam became obligatory on heaven instead of earth and when? یعنی کہ وہ کون سا پلر ہے اسلام کا جو فرض ہوا تھا آسمان کے بجائے دھرتی کے, وہ آسمان پہ ہی فرض کیا گیا تھا, اور وہ کب کیا گیا تھا؟ تو وہ سیکنڈ پلر آف اسلام ہے نماز, جو آسمان پہ یعنی ہیوین پہ اوبلیگیٹری کیا گیا تھا, فرض کیا گیا تھا, اور یہ سیکنڈ ہجری کو فرض ہوا تھا جب ہمارے آخری لاسٹ پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپان ہم جو ہے وہ معراج پہ گئے تھے. کوشچن نمبر 4 ہے, which action will be counted first on the day of judgment? یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا سوال کیا جائے گا؟ تو وہ ہے نماز. نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوشچن نمبر 4 ہے, کوشچن نمبر 5, how many prayers were obligatory before معراج? معراج سے پہلی کتنی نمازیں فرض تھی؟ تو معراج سے پہلی 2 نمازیں ہی فرض تھیں. ون واز بیفور سن رائز یعنی سورج کے نکلنے سے پہلی, اور سیکنڈ واز بیفور سن سیٹ سورج کے اترنے سے پہلی. کوشچن نمبر 6, وچ از دا فرسٹ ماسک آف اسلام؟ یعنی اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟
مسجد قباء، جسے مسجد الاقصی بھی کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 7، ویئر از دا کعبہ لوکیٹڈ؟ کعبہ کہاں پہ موجود ہے؟ تو کعبہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ کوشچن نمبر 8، ویئر از دا مسجد نبوی لوکیٹڈ؟ مسجد نبوی از لوکیٹڈ ان مدینہ المنورہ۔ کوشچن نمبر 9 ہے، واٹ از دا نیم آف دا فرسٹ قبلہ آف مسلمس؟ فرسٹ قبلہ آف مسلم واز مسجد الاقصی which is located in فلسطین۔ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ مسجد الاقصی از located in which country? The answer should be it is located in فلسطین۔ Question number 10، when did a command come to change قبلہ؟ یعنی قبلہ یعنی تو جس طرف ہم نماز پڑھتے تھے منہ کر کے، یعنی قبلہ جو ہمارا پہلی تھا مسجد الاقصی، ہم اس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو وہ پھر کمانڈ آئے، حکم آئے اللہ کی طرف سے کہ اب ابھی قبلہ چینج کرو۔ تو وہ کب کمانڈ آئی تھی؟ وہ 2 ہجری کو کمانڈ آئی تھی کہ قبلہ چینج کیا جائے اور آج سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف، مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ کوشچن نمبر 11، واٹ از کالڈ دا پریئر ان وچ امام ریسائٹس لاؤڈلی؟ وہ کون سی نمازیں ہیں جس میں امام جو ہے وہ تیز آواز کے ساتھ قرأت کرتا ہے؟ تو وہ جوہری نماز ہوتی ہیں۔ کوشچن نمبر 12 کیا ہے؟ واٹ از کالڈ پریئر ان وچ امام ریسائٹس ان ہیڈ وچ پریئرس؟ یعنی وہ کون سی پریئرس ہے، وہ کون سی نمازیں ہیں جس میں امام جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ قرأت کرتا ہے نماز کے اندر؟ تو وہ نمازیں سری نماز کہی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوشچن نمبر جو ہے 13، نمبر آف دا سری اینڈ جہری نماز؟ سری اور جہری نماز کی کتنی تعداد ہے وہ ہمیں بتانی ہے۔ تو اس میں سری نماز کی جو تعداد ہے وہ 2 ہے، ایک ظہر دوسری عصر۔ اس میں جو امام ہوتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ قرأت کرتا ہے، جبکہ جوہری نماز جو ہوتی ہیں جس میں لاؤڈلی امام پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، قرأت کرتا ہے نماز کے اندر، وہ 3 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، مغرب اینڈ عشاء۔ کوشچن نمبر 14 ہے، رکعز سسٹم ان 5 پریئرس؟ یعنی 5 نمازوں کے اندر جو رکعت کا سسٹم ہے وہ کس طریقے سے ہے، تو وہ ہمیں پڑھنا ہے۔ تو فرض نماز میں 17 رکعز ہوتی ہیں، اینڈ ان سنت نمازوں میں جو ہے وہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں، وتر میں 3 رکعتیں اور نفل میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو فرض نماز فار ایگزامپل وی کین سے دیٹ in Isha there are 4 and in Fajr 2 and 4 plus 2 plus 4 6 plus 4 in Zuhr it will become 10 and 4 in Asr it will become 14 and 14 plus 3 in Maghrib Namaz that will be total Farz Namaz would be 17. Likewise all the and witr third and 3 rakat it is performed in Isha Namaz, and all if we plus all namaz sunnat farz witr and nafil the sum of these namaz would be 48. Question number 15, how many prostrations is in 1 rakat of prayers? یعنی ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ تو ایک رکعت میں ٹوٹل 2 سجدے ہوتے ہیں، 2 prostrations ہوتی ہیں۔
Question number 16. What is standing up straight after bowing called? यानी रुकू के बाद जब इमाम या तो कोई भी नमाज पढ़ने वाला सीधा होके खड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कौमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. What is short break called during the prostration? यानी दोनों सजदों के बीच में हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जलसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18. What is sitting called after last or second in अतयात? यानी सेकंड या जो है वो आखिरी रकात के बाद जब हम अतयात में बैठते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो हम उसे कहते हैं कादा। क्वेश्चन नंबर अब होगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? व्हाट इज वितर पीरियड कॉल्ड? वितर पीरियड को क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड वाजिब। यानी वितर जो इशा में अदा की जाती हैं उन्हें हम वाजिब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. दुआए कुनूत इन वाजिब टू बी कॉल्ड इन विच पीरियड? जो दुआए कुनूत है वो वाजिब के अंदर अदा की पढ़ी जाती है, वो कौन सी नमाज है जिसमें ये वाजिब अदा की जाती है, जिसमें दुआए कुनूत पढ़ी जाती है? तो वो सिर्फ इशा ही है। इशा नमाज के अंदर हम 3 रकात वितर जो वाजिब हैं वो पढ़ते हैं और उसके तीसरी रकात में हम वो दुआए कुनूत पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21. द मिनिमम नंबर ऑफ वर्शिपर्स रिक्वायर्ड टू आफ्टर कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर? यानी हर फ़र्ज नमाज के अंदर कम से कम कितनी तादाद ज़रूरी होनी चाहिए, कितनी तादाद रिक्वायर्ड होती है इबादत के लिए, नमाज के लिए? तो कम से कम वो 2 बंदे होने चाहिए, एक इमाम और दूसरा उसके पीछे खड़ने के लिए 2 बंदे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द एक्ट ऑफ वर्शिपिंग शॉर्टनिंग द प्रेयर ड्यूरिंग ट्रेवल कॉल्ड? यानी सफ़र के दौरान जब हम नमाज पढ़ते हैं तो वो 4 के बजाय 2 रकात पढ़ते हैं, तो वो हम शॉर्ट करते हैं नमाज को, तो उसको क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ कॉल्ड द शॉर्टनिंग द प्रेयर ड्यूरिंग द ट्रेवल? इट इज़ कॉल्ड कसर नमाज। उन्हें कसर नमाज कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 23. इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन. नेम द नफिल प्रेयर विच इज़ परफॉर्म्ड फ्रॉम मिडनाइट टू डॉन? तो नफिल प्रेयर का हमें बताना है वो कौन सी नफिल प्रेयर है, नमाजें हैं जो अदा की जाती हैं मिडनाइट के टाइम पे, मिडनाइट से लेके यानी 2 बजे से लेके फजर के टाइम तक, तो वो होती हैं तहज्जुद नमाजें। ओके, अल्लाह हाफिज़। मे ऑल ऑफ यू वी विल बी आई विल बी अलॉन्ग विद यू इन पार्ट 2। तो लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम मज़ीद जो नमाज के हवाले से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।